اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت برکتہ بذاتہ وحیاہ وطاعت العوالی بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادر عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جس نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایمان، ہمیشہ ہم کو ایمان کی بات کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ ایمان ہمارا ہے نہیں، یقین ہمارا ہے نہیں، اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک معجزہ دکھایا، جو اس معجزے کو مانا وہ ایمان والا ہوا، جو شک کیا اللہ ایسا کیسا کر سکتا وہ ایمان والا نہیں۔ اللہ قدرت والا ہے، وہ علیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، جو انسان گمان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتا ہے۔ جو گمان اللہ تعالیٰ، جو بندہ گمان نہیں کر سکتا۔ ویڈیو، چھوٹے چھوٹے کلپس، آج کل ریلز کا دور ہے، آج کل ریلز کا دور ہے، 1 منٹ کی ریل، 50 سیکنڈ کی ریل۔ ایک ریل میں بتایا کہ سمندر کے اندر سے نکلے تو ایک پتھر نکلے، چکنے پتھر ہے، بہت چکنے پتھر ہے، وہ پتھر کو پھوڑے، اس کے اندر اور ایک پتھر نکلا، وہ پتھر کو پھوڑے تو اس کے اندر ایک کیڑا ہے جو زندہ ہے، ایک کیڑا ہے جو زندہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمندر کی تہ میں پتھر کے اندر پتھر میں اس کیڑے کو زندہ رکھا، اس کو غذا دے رہا۔ اللہ کیسی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ، جو بندہ غور و فکر کرتا ہے اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جو بندہ لوگ دیکھ کے ارے کیا ہے بھائی بول کے بول دیے، لیکن غور و فکر کرے تو ہم کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مخلوق کو کہاں پہ زندہ رکھا، کیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہاں پہ زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اسی کا ایک مظاہرہ اللہ تعالیٰ کرا رجب کے مہینے میں 27 شب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ پیش کرے جو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ انسان کی عقل کیا ہے بھائی؟ جو چیز اس کی سمجھ میں آئی عقل کے، اس کو مانتا، جو چیز دیکھا، جو چیز سمجھا اس کو مانتا، جو چیز نہیں دیکھا نہیں سمجھا اس کو نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے، ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانی عقل کو ترقی دیتے جا رہے ہیں، انسانی عقل کو ترقی دیتے جا رہے ہیں، ترقی دے کے سمجھا رہے کہ بھائی جب تم یہ کام کر سکتے کیا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں ہمیشہ اکثر مثال دیتا ہوں، پردہ یاسمین کی مثال دیتا ہوں۔ پردہ یاسمین کیا ہے بھائی؟ پردہ یاسمین کل حشر میں ایک بڑا پردہ ہوگا، بندہ جب انکار کر دے گا، اے اللہ میں فلاں گناہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ بولے گا تو فلاں گناہ کرا، نہیں اللہ نہیں کرا میں فلاں گناہ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟
جو گناہ کرا اس کو وہاں پہ بتا دیں گے پردے پہ. کیسا بتا سکتے ہیں اللہ نے؟ کیسا ہوں گا؟ انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ترقی کری، جو ویڈیو بن رہی، شوٹنگ ہوتی، شوٹنگ فلاں جگہ ہوتی، وہ فلاں جگہ کی شوٹنگ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال پرانے ویڈیوز رکھے ہوئے ہیں آج بھی. 50 سال کے بعد جب نکال کے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. جب انسانی عقل یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ آج کل جو کیمرے اور ایک کیمرے آ گئے، آج کل آڈیو اینڈ ویڈیو دونوں ریکارڈ کر رہے ہیں. آڈیو بھی ریکارڈنگ ہو رہی. پہلے جو سی سی ٹی وی لگتے تھے، وہ سی سی ٹی وی پورے کیا تھے؟ پہلے صرف ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے، آڈیو ریکارڈ نہیں کرتے تھے. ٹیکنالوجی اور ترقی کرے. وہ کیمرے کیا کریں آج کل؟ آڈیو، آپ کیا گفتگو کریں وہ بھی ریکارڈ کریں. انسانی عقل یہ کام کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. وہ صحابہ اکرام کے ایمان تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو قبول کر لیا. جیسے جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے تھوڑا خراب ہوگا، اس کے بعد والا اس سے تھوڑا، یعنی جیسے جیسے سرکار سے دور ہوتے جائیں گے ہم، زمانے میں ایمان میں کمی آتی جائے گی، پورے دوزخ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بولے بندے کی، انسان کی عقل کیا ہے؟ سمجھی تو انہیں مانتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ انسانی عقل کو آگے بڑھاتے جائے. سائنس کی ترقی ہو رہی، سائنس کی ترقی ہو رہی، سائنس آگے بڑھ رہی، سمجھ میں آ رہا، ارے یہ بھی ہو سکتا، ارے یہ بھی ہو سکتا، ارے یہ بھی ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو جونک کی طرح پیدا ہوتی، چپک جاتی ہے ماں کے رحم میں. سائنس ترقی کر کے بتا رہی ایسے ہی ہوتا ہے. جب کیسا بولیں گے؟ صحابہ مان لیے اس کو. سائنس ترقی کری تو ہم مان رہے ہیں، سائنس بول کے مانے تو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ ایمان. اللہ تعالیٰ کیا کرے یہاں پہ؟ یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، بتائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتائے لمحے میں ساری کائنات کی سیر کروا سکتا ہوں، لمحے میں ساری کائنات کی سیر کروا سکتا ہوں. یہ معجزہ ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ شب معراج کا پروگرام بھی رہے گا. ہمارا پیر کی رات میں شب معراج آ رہی ہے، تو ہمارا پروگرام پیر کو رکھیں گے ہم. شب معراج کا بھی پروگرام ہو جائے گا. ہمارا ہلکا ذکر بھی ہم پیر کے دن میں کنٹینیو کریں گے. اس میں ہم بات اور تفصیل سے رکھیں گے. لیکن ابھی بنیادی طور پہ میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو علم ہم کو دے رہا کہ معجزہ کس کو کہا جاتا ہے. معجزہ خلاف عقل، یعنی کوئی ایسا کام ظاہر ہو جانا جس کو انسانی عقل قبول نہیں کرتی، وہ معجزہ ہے. جو قبول کرا وہ ایمان والا ہے، جو قبول نہیں کرا وہ ایمان والا نہیں. جو قبول کرا وہ صدیقیت پہ ہے، جو قبول نہیں کرا وہ ابو جہل کے راستے پہ. خلاف عقل انسان تصور نہیں کر سکتا، گمان نہیں کر سکتا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا. جو انبیاؤں سے سرزد ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. بزرگان دین سے بھی ہو جاتے ہیں خلاف عقل کام، اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے. انا ساگر کو کوزے میں بھر لیا آپ چھوٹے سے، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اجمیر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، عرس میں جانا ضروری ہے، کیسا بھی مشکل سے ہوگا جانا ضروری ہے. عرس میں کہاں ہے ہمارے مصطفیٰ صاحب؟ اٹینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو انا ساگر بھی گئے ہوں گے آپ؟ نہیں گئے؟ تو کتنا بڑا تالاب ہے وہ کوزے میں بھرے آپ. خلاف عقل. ان کا جادوگر تھا جے پال، ہوا میں اڑا، خلاف عقل. اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. تو کفار مشرکین سے خلاف عقل کام ہوتا ہے. بزرگان دین سے جو ہو رہا اس کو کرامت کہا جاتا ہے. انبیاؤں سے جو ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاؤں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاؤں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیے. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ اپنے وقت کی جو سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر حاوی کر کے دی. اپنے وقت کی سب سے اعلیٰ ٹیکنالوجی جو چل رہی اس کے اوپر حاوی ہونے والی چیز اللہ تعالیٰ اپنے انبیاؤں کو دے کے بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا بھائی؟ جادوگری کا دور تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
جادوگری اپنے عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا عصا عطا فرمائے کہ زمین پہ پھینکتے سانپ بن جاتا, اژدہا بن جاتا. مقابلہ ہوا, وہ لوگ پورے پھینکے, اپنے اپنے لکڑیاں سانپ اتنے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالے, وہ پورے سانپوں کو نگل گئے. پورے جادوگر بولے جادو نہیں کچھ اور چیز. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب, میڈیکل سائنس بہت ترقی پہ تھی, ہر چیز کا علاج تھا سوائے موت کے. سوائے موت کے ہر چیز کا علاج تھا, کوڑ کا علاج نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ معجزہ عطا فرمائے کہ آپ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا, مردہ زندہ ہو جاتا. مردے کو آپ کہتے قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, مردہ اٹھ جاتا. اللہ کے حکم سے اٹھ جا, یعنی مردے کو زندہ کر دیتے. یعنی میڈیکل سائنس کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتے. آج کا جو دور ہے, آج کا اللہ تعالیٰ سرکار کو دو بڑے معجزے, سرکار کی زندگی بے انتہا معجزے ہیں. تمام انبیاءوں کو ایک دو معجزے تھے, لیکن سرکار کی ساری زندگی معجزہ ہے, ہر چیز میں معجزہ ہے. کئی معجزے ہیں سرکار کے. آپ خالی اتنے سے کھجور سے سارے خندق کے جتنے مجاہدین تھے تمام مجاہدین کو آپ کھلا دیے. جابر رضی اللہ عنہ نے گھر پہ دعوت کر دی, ایک دستی ہے بولے تمام صحابہ کو دعوت دی تھی سرکار. جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے, گھر میں آ کے بولے میں تو خالی سرکار کو بلا تھا دعوت کھانے کے لیے, سرکار پورے صحابہ بلا لیے. آپ کی زوجہ محترمہ فرمایا کہ سرکار بلائے, سرکار دیکھ رہے تھے. آپ آئے, کیا ہے کہ دستی ہے کہ آٹا ہے, بولے اس پہ ہاتھ ڈھانپ دو, نیچے سے نکالتے جاؤ آٹا, بناتے جاؤ روٹی, سالن ڈالتے جاؤ, بھیاتے جاؤ. پورے صحابہ کھائے. یعنی سرکار کی زندگی پوری معجزہ ہے. کنکریاں ہاتھ میں ہے, بول میرے ہاتھ میں کیا ہے. سرکار سے سوال کیا میرے ہاتھ میں کیا ہے بولیے. سرکار بولے میں بولوں نہیں, کنکریاں بولنا. سرکار کی ساری زندگی معجزہ ہے. لیکن سرکار کو اللہ تعالیٰ دو بڑے معجزے عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. ایک معجزہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمایا وہ کلام پاک کا معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت عربی زبان فصاحت و بلاغت میں سب میں اعلیٰ درجے پہ تھی, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو عرب, دوسروں کو عجم, گونگے بولتے تھے. گونگے ہیں سب بولتے تھے, بات کرنے نہیں آتا, زبان نہیں, زبان تو ہماری ہے بولتے تھے. جو بات کرتے شاعری میں بات کرتے, جو بات کرتے شاعری میں بات کرتے. 40 نسل اوپر اپنے لوگوں کے نام یاد رکھتے. اللہ تعالیٰ سرکار کو ایسا کلام عطا فرمایا جو ان تمام کی شاعری کے اوپر بھاری تھا. لیکن سرکار چونکہ نبی آخر الزماں ہے, سرکار نبی آخر الزماں ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ سرکار کو عطا فرمانا ضروری تھا جو قیامت تک کے لیے چیلنج بن جائے, قیامت تک کے لیے لوگ اس کو کوشش کریں سمجھنے کی, آگے بڑھنے کی. وہ معراج. آج جو سائنس ترقی کر رہی, آج کا زیادہ سائنس کا پورا فوکس اسپیس پہ ہے. سائنس کا پورا فوکس, جتنی ترقی ہو رہی, جتنی ریسرچ ہو رہی, وہ پوری اسپیس میں زیادہ ہو رہی, خلا میں. ابھی پرسوں انڈیا ایک سیٹلائٹ بھیجایا, 4th کنٹری بنا پوری دنیا میں بول کے بتا رہے تھے, کلاؤڈ وہاں پہ. ابھی یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے نا, ڈیٹا کہاں رہ رہا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے فونوں کا ڈیٹا کلاؤڈ میں رکھ دے رہے ہیں, جب سمجھ میں نہیں آتا اپنے کو. کلاؤڈ میں, بادلوں میں. ہمارا جو فون کا ڈیٹا ہے 264 GB, 1 TB, ٹیرا بائٹ, اتنی زیادہ. یہ فائل میں لکھنا شروع کرے تو یہ اکبر نگر بڑھ جانا, اتنے فائلہ بن جانا, اتنے فائلہ پورے ایک چھوٹے سم میں. وہ پورا اس میں نہیں ہے, کہاں ہے وہ بولے تو وہ کلاؤڈ میں رکھا ہوا ہے. آپ امریکہ میں بھی کھول کے دیکھ لے سکتے اس کو, جاپان میں بھی کھول کے دیکھ لے سکتے, انڈیا میں بھی کھول کے دیکھ لے سکتے. یعنی سائنس کی ترقی پوری اسپیس میں ہو رہی. یہ سرکار کا سفر خلائی سفر ہے. سرکار کا سفر یہ خلائی سفر ہے. خلا سے آسٹریلیا میں, اب کل پرسوں ٹرمپ کل لیا شاید حلف لیا, یہاں بیٹھ کے لائیو دیکھ رہے تھے اپن, انہیں وہاں ہیلو بولا, ہمیں ہیلو سنے. کتنے ڈسٹینس میں ہے, کتنے ڈسٹینس میں ہے, کیسا وہ آواز ہم تک پہنچ رہی.
پہنچ گئی بول کے معلوم، پہنچ سکتی، ہم کو گمان ہو گیا، ہم کو یقین ہو گیا کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں کوئی بھی ہیلو بولا تو ہم اس کو دیکھ بھی سکتے، اس کو سن بھی سکتے، اس کو دیکھ بھی سکتے، اس کو سن بھی سکتے. اتنی سائنس کی ترقی ہو گئی، لیکن ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی معلوم کرنے کے لیے کہ سرکار رسم کتنی رفتار سے آسمانوں کا سفر کرے. آسمان کتنا ہے، سائنس کیا بولتی ہے آسمان کے بارے میں؟ سائنس یہ بولتی آسمان کچھ بھی نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہے بولتی. یہاں سے اندازہ لگائے، سپوز کیجئے ایک 5,000 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر اوپر آسمان ہے، 10,000 کلومیٹر اوپر چلے گئے، پھر وہاں سے 10,000 کلومیٹر دکھتا، وہاں چلے گئے وہاں سے بھی 10,000 کلومیٹر دکھتا. یعنی آسمان نظر کا دھوکہ ہے، یہ سائنس بولتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آسمان ہم نے پیدا فرمایا. تو ریسرچ ابھی ہونا ہے کہ آسمان کتنی اوپر ہے. پھر سرکار کیسے وہاں تک پہنچے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا، بتایا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جس کا تم گمان نہیں کر سکتے، میں وہ کام کر سکتا ہوں جس کا تم گمان نہیں کر سکتے. جو خیاس کر رہا، جو یہ سوچ رہا، جو یہ سمجھ رہا، سرکار گئے. اللہ تعالیٰ سرکار یہ نہیں بولے میں گیا، سرکار یہ نہیں بولے، اور سرکار بولے بھی تو سرکار جا سکتے. یہ ہمارا ایمان ہونا. سرکار بولے تو نہیں، لیکن اگر سرکار بول بھی دیتے کہ میں جا کے آیا تو ہم کو ماننا چاہیے کہ سرکار بھی اتنی قدرت رکھتے. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا، آپ کی ذاتی نہیں، لیکن اللہ آپ کو عطا فرمایا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کا ایمان بگڑ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ بولے میں لے گیا، میں لے گیا بولے اللہ تعالیٰ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر نقص سے، ہر زوال سے، ہر گمان سے پاک ہے. ہم گمان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے؟ وہ ذات لے گئی. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھا، میں لے گیا بولا اللہ تعالیٰ، میں لے گیا بول کے بولا. اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ شک کرا اللہ تعالیٰ سرکار کو، سرکار اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے اللہ کو، اللہ تعالیٰ خواب میں کرایا، روحانی معراج تھی، یہ سب یہ اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کے قادر ہونے پہ، اللہ کے قدرت رکھنے پہ شک کرنا ہے. آسمانوں کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ڈسٹینس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسپیس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تمام چیزوں کا پیدا، ہم کوئی چیز بنائیں گے تو ہمارے اختیار میں رہے گی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کو اسرائیل السلام نظر آئے، ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے، یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. سرکار پوچھے یہ کون ہے؟ تو اسرائیل السلام ہے. کیا کر رہے ہیں؟ وہ تخت دنیا ہے ان کے سامنے. چھین سمجھے تھی چھوٹی گول، 1.5 فٹ کی 2 فٹ کی سمجھے، ہمارے حساب سے ہم تصور کرے تو کچھ سیدھے ہاتھ کی طرف دے رہے، کچھ بائیں ہاتھ کی طرف. جو نیک روحیں ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہے، جو بد روحیں ہیں بائیں ہاتھ کی طرف جا رہے. ساری کائنات کو، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شین بنا کے رکھ دیے، اللہ کے اختیار میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے قاب قوسین تک، قاب قوسین سے او ادنا. نہیں معلوم کیا راز و نیاز کی باتیں ایک محبوب اور محب میں ہوئی، ایک محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئی راز و نیاز کی، کوئی نہیں جانتا، سرکار ہے. لیکن سرکار اس موقع پہ بھی ہمارا خیال رکھے، سرکار اس وقت بھی ہمارا خیال رکھے، اپنی امت کا خیال رکھے، امت کو بولے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب آپ پیش کریں السلام علینا بولے،
ہم پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیکوکار بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میں اور تم دونوں ہیں، یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ علینا جمع کا صیغہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے، یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ میں اور میری امت، امت کی محبت۔ ہم سرکار کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم سرکار کی محبت میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سرکار کی محبت خالی ہماری زبان پہ ہے، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں نہیں ہے۔ نام آ گیا، نام آ گیا، صحابہ اکرام تھے جو سرکار کی قدر کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کے درمیان میں سرکار سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں نے خلوق کو دیکھا، کون اچھے خلوق ہیں، کون قدر کر سکتے، تو دیکھا کہ صحابہ کے خلوق تھے جو سرکار کی قدر کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے درمیان میں محفوظ فرمایا۔ آج اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا۔ اگر اس دور میں پیدا ہوتے ہم کافر و مشرک مر جاتے۔ اس دور میں پیدا ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی دور کی پر پیدا فرمایا۔ میں کچھ ایمان رکھ لو، تم اتنا ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ جو کیا، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہمارے ساتھ، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ کچھ الگ ہو رہا، غلط ہو رہا۔ کاش کا لفظ ایمان میں نہیں رہتا، کاش ایسا ہوتا تو کاش نہیں آنا کبھی۔ ہمارے پاس دین میں کاش کا کوئی لفظ نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا تو، کاش ایسا ہوتا تو، کاش نہیں۔ اللہ جو چاہا وہ ہوا ہمارے ساتھ، اللہ جیسا چاہا ویسا ہوا۔ ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ جیسا چاہ رہا ویسا ہونا ہو۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ جیسی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا۔ تو یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے، یہ معراج کا واقعہ کب ہوا؟ یہ سن ہجرت سے 1 سال پہلے، کچھ وقفہ پہلے، جب آپ عام الحزن کہا جاتا ہے اس کو، یعنی رنج و ملال کا سال، کیونکہ سرکار ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی شخصیتیں رکھی تھی جو آپ کی ہمیشہ دلجوئی کرتی تھی، ہمیشہ آپ کا سہارا بنتی تھی۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمیشہ اور سب سے پہلے سرکار پہ ایمان لانے والی آپ ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے والی آپ ہیں۔ آپ مکے کی مالدار خواتین میں آپ کا شمار تھا، مالدار خواتین میں آپ کا شمار تھا۔ اپنا تمام کا تمام مال آپ سرکار کے حوالے کر دیے، دین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ وہ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب، ایک آپ کے چچا ابو طالب، شرعی طور پہ یہ بولتی ہے دنیا کہ بھائی آپ مسلمان اسلام قبول نہیں کرے، لیکن اہل تصوف جو بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، جو گمان کرتے ہیں کہ جو دین کی سربلندی کے لیے سرکار کی ساری زندگی حمایت فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے ایک قول ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، ابو طالب کا جب آخری وقت تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے چچا آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجیے، میں کل قیامت میں آپ کو بخشوا لوں گا۔ تو ابو طالب ارشاد فرمائے کہ اب اگر میں کلمہ پڑھا تو لوگ بولیں گے کہ میں موت کے خوف سے کلمہ پڑھا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کان لگے غور سے سنا کیا بول رہے تھے، تو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارا گمان یہ ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ دین کی اتنی حمایت فرمایا، سرکار کی اتنی حمایت فرمایا، آپ جب تک رہے سرکار بے فکر رہے۔ اس سال یہ دونوں پردہ فرما گئے، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، دونوں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سرکار رسول رنجیدہ تھے،
افسوس میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ بشری لباس میں بھیجایا تو بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ بشری لباس میں ہیں تو بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ بشری تقاضا یہ تھا کہ آپ کے چاہنے والے آپ سے دور ہو جائے تو آپ کا دل غمزدہ ہوتا ہے، آپ کا دل غمزدہ ہوتا ہے، آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ آپ غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو، آپ کے رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کا بوجھ جو دل پہ تھا، جو غم تھا، وہ دور ہو اور خوشخبری دیا۔ یہ سرکار وسلم کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا سرکار ناراض رنجیدہ میں ہونا، لیکن سرکار وسلم پھر بھی امت کی خاطر رنجیدہ رہے۔ بچپن میں ایک نعت شریف سنتا تھا، امتی 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 امتی۔ جب ستانے لگے کافر و مشرکین، حق تعالیٰ نے فرمایا اے شاہدین، تم کہو تو کرو ان کو غارت یہی، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں نہیں۔ کفار مشرکین اتنی آپ کو تکالیف دیے، لیکن سرکار کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرے۔ اتنی تکالیف دینے کے بعد بھی سرکار بد دعا نہیں کرے۔ سرکار محبت کرتے تھے اپنی امت سے، اگر بد دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تھا۔ دوسرے انبیاء کی بد دعائیں قبول نہیں ہوئی، انبیاء بد دعا دی، پوری قوم ہلاک ہوئی، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، لیکن سرکار بد دعا نہیں ہوئی۔ امتی امتی امتی۔ جبکہ پیدا ہوئے ہمارے نبی، یہ نعت شریف یاد نہیں ہو سکتا، جبکہ پیدا ہوئے ہمارے نبی امتی ایسی ہے، یہ نعت شریف بہت بچپن میں بہت سنتا تھا میں۔ جب ستانے لگے کافر و مشرکین، حق تعالیٰ نے فرمایا اے شاہدین، تم کہو تو کرو ان کو غارت یہی، سرکار نے فرمایا نہیں ایسا لفظ ہے۔ تو کتنا بڑا سرکار کا احسان ہم پہ ہے، سرکار کا کتنا بڑا احسان ہم پہ ہے۔ اور سرکار کا احسان ہم کیسا ادا کر سکتے؟ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا احساس کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کی گفتگو کرنا، اس کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے ذریعے ہم پہ جو احسانات فرمایا، محسن انسانیت کہا جاتا ہے آپ کو۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ اس لیے محسن انسانیت، محسن مسلمان نہیں، محسن مومن نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ اور آپ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں، اگر وہ قانون پورے اگر امپلیمنٹ ہو گئے، پورے عمل پیرا ہو گئے، تو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، چپے چپے میں سکون نازل ہوتا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ جو قانون آپ بتا کے گئے، جو انسانی تعلیمات آپ جو دیکھے گئے، انسانی تعلیمات صرف دین میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ انسانی تعلیمات، انسانیت کی جو درس ہے، لوگ بول رہے ہیں انسانیت انسانیت، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو صحیح پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ دین صحیح لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ کیا دین ہے بھائی؟ معاملات صحیح ہونا، تعلقات صحیح ہونا، اخلاق و کردار صحیح ہونا، عفو درگزر ہونا، یہ ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ آج دنیا ہم کو کچھ اور نظر سے دیکھ رہی، آج ہم کو دنیا کیوں سمجھ رہی بھائی؟ ساری دنیا میں، حیدرآباد انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا میں آج مسلمان کیوں؟ یہ وجہ ہے ہم قائم نہیں ہیں اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا، سرکار کی امت بنایا، ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جو ایمان ہے، ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ 10:30 ہو گئے، ہم ذرا دیر ہوگی شاید ہمارے پاس شروع کرنے میں، لیکن یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ ہم تمام کے لیے ایک امتحان کا واقعہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ ہے نہیں،
ابو جہل کی سنت ہے. جو بی چوں چرا بلا چوں چرا بغیر کسی بات کے مان لیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. جو نہیں مانا کل قیامت میں ہم بھی جائیں گے انہیں بھی جائیں گا, اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے, مولا میں تو مان لیا, تم ادھر تم ادھر. انشاءاللہ ہم آنے والے ہمارا پروگرام آنے والا جو رہے گا انشاءاللہ تھوڑا بڑا پروگرام رہے گا. ہم 9 بجے شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم 9 بجے سے 11 ساڑھے 11 تک ہمارا پروگرام ہم رکھیں گے. 11:30 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا بھی انتظام رکھیں گے ہم, کیونکہ ہمارا آخری منگل بھی آ رہا ہے اسے تھوڑا لیٹ کھانا کھا لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, 11 بجے کھا سکتے ہیں. 11 بجے تک ہم 9 بجے شروع کر دیں گے, ٹھیک. 9 بجے سے 11 بجے تک ہم پروگرام 11 ساڑھے 11 تک پروگرام چلائیں گے. اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام رہے گا, کھانا کھا کے ہم جائیں گے انشاءاللہ. میرا جو نبی کا واقعہ ہے ہم تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے شب معراج کے پروگرام میں سنیں گے انشاءاللہ. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, توفیق حیات دے تو آنے والے پروگرام کی بات جاری رکھیں گے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.